السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنا لیسن۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا حروف الہجا کو، الف با تا ثا جو ہے وہ حروف الہجا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حرکات جو ہیں وہ زبر، زیر اور پیش، ان کو ہم حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حروف اور حرکات جب ملتے ہیں تو وہ الفاظ بنتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں با معنی الفاظ اور کچھ ہوتے ہیں بے معنی الفاظ۔ ہم قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں تو ہم صرف با معنی الفاظ کو دیکھیں گے جن کو کلمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی فردر 3 اقسام ہم دیکھیں گے: اسم، فعل اور حرف۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اسم کو دیکھنا ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ اسم کی پہچان ہم نے یہ دیکھی تھی کہ وہ الف لام سے کلمہ سٹارٹ ہو اور یا پھر کوئی کلمہ تنوین پر ختم ہو تو وہ اسم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ 9 ہم نے پوائنٹس پڑھے تھے کہ اگر یہ والے ہوں گے تو وہ مؤنث ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی کیٹیگری نہیں ہو رہی ہوگی تو وہ مذکر ہوگا۔ جیسے کسی بھی اسم کے آخر میں اگر آپ کو گولتا نظر آ جاتی ہے، الف ممدودہ یعنی کہ الف اور حمزہ نظر آ جاتا ہے، الف مکسورہ چھوٹی یا اس سے پہلے آپ کو کھڑا زبر نظر آ جاتا ہے، تو وہ مؤنث کے علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ ملکوں شہروں کا نام اگر آ جاتا ہے تو وہ بھی مؤنث کنسیڈر ہوں گے۔ آگ کا نام، ہواؤں کے نام، چراغ کے نام، جسمانی اعضاء جو دو ہیں وہ اگر آپ کو آ جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مؤنث کنسیڈر ہوں گے۔ متفرق اسما کچھ ہم نے دیکھے تھے کہ ان میں سے اگر کچھ آ جاتا ہے تو وہ مؤنث کنسیڈر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ادروائز باقی سارے اسما جو تھے وہ مذکر کنسیڈر ہوں گے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ مؤمنون ہمارے پاس ہے مذکر، ٹھیک ہے، مؤمنون۔ اب یہاں پر دیکھیں نہ گولتا ہے، نہ الف ممدودہ، نہ الف مکسورہ، اور نہ یہ ادھر سے 6 کیٹیگریز میں فلفل ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے مذکر ڈکلیئر کر دیا۔ اب اس کو ہم نے مؤنث بنانا ہے، یعنی کہ یہ مؤمنون مذکر ہے، ہم نے اس کو مؤنث اگر بنانا ہو تو اس کے اینڈ پر ہم گولتا لگا دیں گے، یعنی کہ یہ بن جائے گا مؤمنتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفات کے ساتھ ایسے کیا جا سکتا ہے، یہ مومن ہونا صفت ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفات کے ساتھ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم کسی مذکر اسم کے اینڈ میں گولتا لگا دیں تو وہ مؤنث اسم بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمن یعنی کہ ایک مسلمان، اور مسلمتن ایک مسلمان عورت، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمان مرد کی بات ہو رہی تھی اور یہ مسلمان عورت کی بات ہو رہی ہے۔ کافرن ایک کافر، اور کافرتن یعنی مؤنث کافر یعنی کہ مؤنث کافرہ فیمیل، ٹھیک ہے۔ مذکر اسم کے آخر میں اگر گولتا لگا دیا جائے تو وہ مؤنث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کیونکہ یہ قرآن ہے، ہم نے اس میں بنانا تو نہیں، ہم نے صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جس اسم کے آخر میں گولتا ہوگا، الف ممدودہ، الف مکسورہ وغیرہ ہوگا تو وہ مؤنث ہوگی، ادروائز وہ مذکر ڈکلیئر ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم آج جو پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم نے مذکر مؤنث کو دیکھ لیا تھا پچھلی کلاس میں، آج ہم دیکھیں گے کہ اسم کا عدد کون سا ہے۔ عدد مین کہ وہ ایک ہے، مفرد ہے، سنگولر ہے، ٹھیک ہے۔ 2 مثنیٰ یعنی کہ اس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ 3 جمع یعنی کہ پلورل۔ اب ہم نے اردو اور انگلش میں ہم نے ہمیشہ یا واحد یا جو ہے وہ پڑھا ہم نے جمع، ٹھیک ہے، یا واحد پڑھا ہے یا ہم نے پڑھا ہے جمع۔ تو ابھی ہم عربک میں صرف یہ فرق ہے کہ یا یہ واحد ہوتا ہے، مطلب ایک واحد کے لیے اگر 2 آ جاتے ہیں تو وہ مثنیٰ، اگر 2 سے زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ جمع میں۔ جبکہ اردو اور انگلش میں کیا ہوتا ہے، یا واحد ہوتا ہے یعنی کہ ایک ہو تو واحد، اور اگر آپ کے پاس 2 یا اس سے زیادہ کی مقدار ہو تو آپ اس کو جمع ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن عربک میں کیا فرق ہے، اس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا ایک نام ہے تثنیہ، اس کو تثنیہ بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی آپ فی الحال مثنیٰ کے نام سے اس کو یاد رکھیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مثنیٰ کیسے بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ مفرد واحد سے مثنیٰ
کیسے بنایا جاتا ہے، مثنیٰ اسم کی کیا پہچان ہوگی۔ اور کیونکہ یہ عدد اور اعراب جو ہے نا، یہ دونوں ملتے جلتے چیزیں ہیں، تو ہم یہ ان کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عدد اور اعراب جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتحہ یعنی کہ زبر، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا، ابھی دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ فتحہ، زبر، ضمہ، پیش، کسرہ، زیر، سکون یعنی جسم کی علامت، شدہ اور تنوین، دو زبر، دو پیش، دو زیر، ٹھیک ہے۔ ان سے ہم سب واقف ہیں، چاہے اردو میں کسی کو نام آتے ہیں، چاہے عربک میں نام آتے ہیں، ہم سب ان حرکات سے واقف ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے اعراب، عدد بھی ساتھ دیکھیں گے اور اعراب بھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، تو ہم ان دونوں کو ایک ساتھ ہی انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اعراب یعنی کہ اسٹیٹس بتانا ہے کہ اس حرف کا اسٹیٹس کیا ہے، اس حرف کا کیا ہمارے پاس جو ہے وہ حالت اس کی کیا آ رہی ہے۔ اگر اس کے اوپر حرف کے اینڈ میں، حرف کے آخری حصے پر اگر پیش ہوگی، دو پیش یا پیش، ٹھیک ہے، یہ دونوں میں نے نشانی آپ کے لیے رکھ دی ہیں، دو پیش یا پیش، اگر یہ ہوگا تو اس اسم کو ہم ڈکلیئر کریں گے کہ یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس اسم کو کیا ڈکلیئر کریں گے کہ یہ مرفوع ہے۔ اگر اسم کے آخر میں آپ کو پیش یا دو پیش نظر آتی ہے تو آپ اس کو مرفوع اسم کہیں گی، اور اگر اس کے آخر میں آپ کو ایک زبر یا دو زبر یعنی کہ دو تنوین زبر کی نظر آتی ہے تو آپ اس کو منصوب اسم کہیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ مرفوع کب ہوگا؟ جب پیش اور دو پیش۔ منصوب کب ہوگا؟ جب زبر اور دو زبر آ جائیں گی۔ اور مجرور کب ہوگا؟ جب زیر یا دو زیر میں سے کوئی حرکت آ جائے گی کلمے کے آخر میں، تو وہ مجرور کہلائے گا۔ انشاءاللہ ابھی ہم پریکٹس کریں گے تو تھوڑا سا اور یہ نام جو ہے وہ ہمارے لیے ایزی ہو جائیں گے پرناؤنس کرنا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک کلمہ ہم نے دیکھا مسلمن، ٹھیک ہے، یہ پیچھے بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں مسلمن۔ آپ کو پتا ہے کہ مسلمن جو ہے یہ ہمیں یہاں پر یہ کس حالت میں نظر آ رہا ہے؟ یہ ہمیں اس کے اوپر اینڈ پہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آخری کلمہ کا آخری حرف جو ہے وہ میم ہے، اور میم کے اوپر آپ کو دو پیش نظر آ رہی ہیں۔ تو جب بھی کلمہ کے آخر میں آپ کو پیش نظر آئے گی یا دو پیش نظر آئیں گی تو آپ کہیں گی یہ کلمہ جو ہے یہ مرفوع ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، اس کا سٹیٹس یعنی کہ اعراب کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ اور اگر آپ کو دو زبر نظر آتی ہیں، یعنی کہ کلمہ کا آخری حرف میم تھا تو میم کے اوپر دو زبر نظر آئیں تو یہ آپ کو منصوب آپ کہیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جب کلمہ کے آخری حرف پر آپ کو دو زیر یا زیر نظر آئے گی تو آپ کہیں گی یہ مجرور اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ڈفرنس نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں میم دو زبر کے اوپر آپ کو بعد میں آگے الف بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف ایسے ہی قرآن پاک میں لکھا گیا ہے، اور جب بھی منصوب اسم آتا ہے، جب بھی کوئی منصوب اسم آتا ہے یعنی کہ جس کے کلمہ کے آخر میں دو زبر کی تنوین آتی ہے، صرف دو زبر کی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں زبر خالی زبر نہیں آئے گا، صرف دو زبر کی تنوین جب آتی ہے تو اس کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا آتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اسی طرح سے آپ کو قرآن پاک میں لکھا ہوا ملے گا۔ جب بھی آپ کو دو زبر قرآن میں نظر آئیں گی آخری حرف کے اوپر تو آگے آپ کو ایک الف لکھا ہوا نظر آئے گا، چاہے وہ ساتھ جڑ کر لکھا ہوا، چاہے آگے جیسے یہ آگے کافرون کے آگے لکھا ہوا ہے الف، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ صرف آپ کو تب نظر نہیں آئے گا، یہ آگے ایکسیپشن ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کافرون، یہاں دیکھیں یہ کافرون، آپ کلمہ کے آخری حرف را ہے، را کے اوپر آپ کو دو پیش کی تنوین نظر آ رہی ہے، تو اٹ مین کہ یہ کلمہ مرفوع ہے۔ آپ اس کا اعراب کیا بتائیں گے؟ یہ کلمہ مرفوع ہے۔ اور منصوب کون سا کلمہ ہے؟ جب دو زبر آخر میں آ جائے گی تو آپ اس کو کہیں گے یہ منصوب کلمہ ہے، اور یہ مجرور کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ کاذبن مرفوع، کاذبن منصوب، اور کاذبین مجرور، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلمہ کے آخر میں اگر آپ کو نصب یعنی کہ منصوب دو زبر کی حالت اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آگے آپ کو ایک الف ملے گا۔ یہ کن حالتوں میں، یہ کن دو حالتوں میں آپ کو یہ الف لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا؟ ایک اس صورت میں جب کلمہ آخر ہو رہا ہوگا گول تا کے اوپر، جیسے سورتن ہے نا، سورتن، ٹھیک ہے۔ اب یہ
تن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر آپ کو 2 زبر کی تنوین نظر آ رہی ہے، لیکن آگے ایک الف نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے۔ یہ یہاں ہم جب بھی گولتا آئے گی اور اس کے اوپر آپ کو 2 زبر اگر ملتی ہے تو آگے الف کبھی بھی نہیں لکھیں گے، نہ لکھا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ باقی ہر جگہ آپ الف لکھیں گی جہاں پر آپ کو 2 زبر کی تنوین اینڈ پر نظر آئے گی۔ اور دوسری ایکسیپشن کیا ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں، یعنی کہ الف ممدودہ والی جو کنڈیشن ہے نا، الف اور حمزہ ایک ساتھ آ جائے، تو اگر حمزہ کے اوپر آپ کو 2 زبر کی تنوین نظر آ رہی ہو تو آگے آپ کو الف نظر نہیں آئے گا۔ جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جزاءن، سماءن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر 2 زبر کی تنوین تو حمزہ پہ آخری حرف پہ نظر آ رہی ہے، لیکن آگے آپ کو الف نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ ایک کہاں پر آپ کو نہیں ملے گا؟ جب گول تا یعنی کہ تائے مربوطہ آپ کو نظر آ جاتی ہے اسم کے آخر میں، یا پھر الف ممدودہ یعنی کہ الف اور حمزہ ایک ساتھ آ جائے اور ان کے اوپر آپ کو منصوب یعنی کہ 2 زبر کی تنوین نظر آئے تو آگے آپ کو الف نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ دیکھیں ابھی کتابن، اب کوئی بھی اور کلمہ آ جائے گا نا، با ہے تو با کے آخر میں آپ کو 2 زبر کی تنوین مل رہی ہے تو آگے آپ کو ایک الف لکھا ہوا ضرور نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ مسجدن، نارن، حسابن، یہ صرف لکھا ہوا نظر آتا ہے اور وقفاً ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ جن بہنوں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے ان کو اندازہ ہے کہ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس پہ وقف کرنا ہو تو ہم کرتے ہیں کتابا، یعنی کہ الف مد کی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، ایک زبر اور الف کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جب کلمہ کے آخر میں آپ کو پیش کی حرکت نظر آئے گی تو آپ نے کہنا ہے یہ اسم مرفوع ہے۔ اگر 2 زبر یا زبر کی حرکت نظر آئے گی تو آپ کہیں گی یہ منصوب ہے، اور اگر زیر یا 2 زیر کی حرکت آخر میں نظر آئے گی تو آپ کہیں گی یہ اسم مجرور ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا۔ اب جس بھی اسم کے آخر پر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے نا، وہ واحد اسم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ واحد اسم ہے۔ جیسے یہ مسلمن، اگر اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو ہم کہیں گے ایک مسلمان مرد، ٹھیک ہے؟ اب عام طور پر ہم یہ مرد اور عورت لکھا ہوا دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم کیونکہ عربک زبان سیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کی ڈیپتھ اسی وقت سمجھ آئے گی جب ہم اس کے بارے میں ساری چیزیں معلوم کر لیں گے۔ جو عرب کے رہنے والے ہیں ان کو تو یہ مرد اور عورت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مرد کے لیے استعمال ہوا ہے یا عورت کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمون جب بھی کلمہ استعمال ہوگا تو یہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب کسی کلمہ کے اوپر تنوین آپ کو نظر آئے گی تو وہ واحد کے لیے استعمال ہوگا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدد کو، واحد عدد کو ہم مثنیٰ کیسے بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم ڈیول کیسے بنا سکتے ہیں، یعنی کہ 2 کس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان مرد تو دیکھ لیا ہم نے، مؤمنون ہے یعنی کہ ایک مومن مرد، ٹھیک ہے؟ مؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ ایک مومن مرد۔ اب اس کو ہم نے مثنیٰ بنانا ہے، یعنی کہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں 2 مومن مرد، تو ہم کیسے کہیں گے؟ تو ہم نے اس کا طریقہ کیا ہے، یہ سب طریقہ نوٹ کر لیں اور اس کو یاد بھی کرنا اور اسی طرح سے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مؤمنون کا جو آخری حرف ہے، یہ دیکھیں آپ کو اس کے اوپر آپ مرفوع حالت نظر آ رہی ہے، یعنی کہ پیش کی حالت نظر آ رہی ہے، یہ مرفوع اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس کو مرفوع اسم کو ہم نے بنانا ہے مثنیٰ، تو ہم کیا کریں گے؟ آخری حرف کی حرکت کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ جو 2 پیش تنوین ہے نا اس کو ہٹا کر اس کے اوپر کیا لگائیں گے؟ زبر کی حرکت۔ کیا لگائیں گے؟ زبر کی حرکت لگائیں گے اس نون کے اوپر، اور آگے ہم اضافہ کر دیں گے آنی کا، یعنی کہ الف اور نون جو ہے جر کی حالت میں، یعنی کہ نون زیر نی کے ساتھ، آنی، اس آواز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو اس سے باقی سارا کلمہ ویسے رہے گا، میم کے اوپر پیش بھی ایسے رہے گی، حمزہ بھی ایسے رہے گا، میم کے نیچے زیر بھی ایسے رہے گی، جو نون ہے آخری کلمہ اس کی حرکت کو ہٹا کر آپ نے زبر لگا دینی ہے اور آگے آپ نے اضافہ کر دینا ہے آنی کا، تو یہ بن گیا مؤمنانی۔ کیا بن گیا؟ مؤمنانی، نون یعنی کہ نون کے اوپر آپ نے زبر لگا دی پیش کی حرکت ہٹا کر، اور آگے آپ نے اضافہ کر دیا آنی کا، ٹھیک ہے؟ مؤمنانی،
تو یہ جب بھی یہ مؤمنون آئے گا تو اس کا مطلب ہے ایک مومن مرد. جب آئے گا مؤمنانی مطلب دو مومن مرد. ٹھیک ہے, تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آنی کا مطلب ہے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے, دو مردوں کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو طریقہ ہم نے دیکھ لیا آنی کی آواز لگے گی. ٹھیک ہے, آنی, یہ اپنے فارمولا اسی طرح سے یاد کر لینا ہے, اور جتنے بھی آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا جلدی آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا. اور جب کلمہ کے آخر میں یعنی کہ مرفوع ہوگا اسم, یعنی کہ پیش یا دو پیش سے تعلق ہوگا, تو آنی کی آواز اس طرح سے لگے گی. لیکن اگر یہاں پر مؤمنن ہوتا یعنی کہ دو زبر ہوتا یا دو زیر ہوتی, مؤمنن اور مؤمنین, ٹھیک ہے, اگر یہ ہوتا تو ہم اس کا مثنیٰ کیسے بناتے؟ اب مرفوع اسم کے لیے میں نے آپ کو بتایا آنی کی آواز لگے گی, جبکہ منصوب یعنی کہ دو زبر, مجرور یعنی کہ دو زیر کے لیے آپ کو یہ والا طریقہ اپلائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں طریقہ پہلے والی پورشن تو سیم ہے کہ آپ نے آخری حرف پر زبر کی حرکت لگانی ہے. آخری حرف یعنی کہ نون ہے تو اس کے اوپر آپ نے زبر لگا دینی ہے, اور اس کے بعد آپ نے اینا کا اضافہ کر دینا ہے, یعنی کہ یا ساکن اور نون کے نیچے زیر. اس میں آنی کا اضافہ کیا تھا اور اس میں کیا کرنا ہے یینا کا اضافہ. تو یہ بنے گا مؤمی نئی, مؤمی نئی. ٹھیک ہے, اس طرح اس کو پرناؤنس کیا جائے گا. اس طرح سے یہ بھی مثنیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی مثنیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ مؤمنانی اس حالت میں ہوگا جب اسم مرفوع ہوگا, یعنی کہ اسم کے آخر پر پیش یا دو پیش کی تنوین ہوگی, تو اس کا مثنیٰ جب بنائیں گے تو آنی کی آواز پر بنائیں گے. لیکن جب اس پہ دو زبر یا دو زیر کی تنوین ہوگی تو اس کا مثنیٰ ہم اینا کی آواز پر بنائیں گے, یعنی کہ مؤمی نئی. ٹھیک ہے, مؤمی نئی یہ پڑھا جائے گا. اور اسی طرح سے صالحون ہے. ٹھیک ہے, صالحون اگر آپ کو مرفوع اسم مل رہا ہے تو آنی کی آواز لگائیں گے تو صالحانی, اور اگر صالحن ہوتا یعنی کہ دو زبر کی تنوین ہوتی ہے اینڈ میں, یا دو زیر ہوتی یعنی کہ صالحین ہوتا, تو آپ اس کو پڑھتے ہیں صالحینی, دو کے لیے صالحینی, مثنیٰ بنانے کے لیے صالحینی. مرفوع ہوگا تو صالحانی, منصوب یا مجرور اسم ہوگا تو اس کا اگر آپ کو ڈیول بنانا ہے یعنی کہ مثنیٰ بنانا ہے تو صالحینی بنے گا. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. بس یہی آج ہم نے پڑھنا اور اسی کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے پڑھ لیا مثنیٰ بنانے کا طریقہ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا مسلمون بھی مذکر تھا, مؤمنون بھی مذکر تھا, ہم نے صالحون بھی مذکر دیکھا. اب ہم دیکھیں گے مؤنث اسم کو کیسے مثنیٰ بنائیں گے. ٹھیک ہے, طریقہ وہی ہے, سیم ہے, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ دیکھیں مسلمتن, اس کے اوپر دو پیش ہے تو مطلب یہ مرفوع اسم ہے, اس کو کیا کہیں گے مرفوع اسم. مسلمتن یعنی کہ دو زبر ہے اینڈ پہ تو اس کو کہیں گے منصوب اسم ہے. مسلمتن ہے یعنی کہ مجرور اسم ہے تو اس کو کہیں گے یہ مجرور اسم ہے, یعنی کہ دو زیر کے ساتھ یہ کلمہ آیا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مجرور اسم ہے. اب ہم اس کا مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیم وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بس تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہے. اب یہ مسلمتن ہے, آخری حرف کیا ہے تا, یعنی کہ گول تا ہے. گول تا آپ کو پتا ہے کبھی بھی کلمہ کے درمیان میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, کبھی بھی کلمہ کے درمیان میں نہیں آتی, یہ کلمہ کے اینڈ میں ہی آتی ہے. تو اب ہم نے یہ اینڈ میں یہاں پر تو یہ اینڈ میں ہے لیکن ہم نے اس کے آگے اضافہ کرنا ہے آنی کا, یہ اس کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس گول تا کو کھولنا پڑے گا, یہ آٹومیٹکلی کھل جائے گی. ٹھیک ہے, گول تا بیسیکلی کھلی تا ہی ہوتی ہے جو پڑی تا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ کلمہ کے اینڈ میں آتی ہے تو یہ ایسے گول ہو جاتی ہے, اور جب یہ کلمہ کے درمیان میں آتی ہے تو یہ گول تا جو ہے وہ کھل جاتی ہے, یعنی کہ پوری شکل اختیار کر لیتی ہے تا کی. تو آگے ہم دیکھتے ہیں. اب یہ آخری کلمہ کو ہم نے کیا دینی تھی, زبر دینی تھی, اور اس کے بعد آنی کا اضافہ کرنا تھا, تو یہ بن گیا مسلمہ تانی. ٹھیک ہے, مسلمہ تانی. اگر دو فیمیل مسلمان کی بات کرنی ہو یعنی کہ دو مسلمان عورتیں, تو ہم کیا کون سا لفظ استعمال کریں گے, کون سا کلمہ استعمال کریں گے, مسلمہ تانی. ٹھیک ہے, مسلمتن سے مسلمہ تانی.
اور اگر ہمارے پاس مسلمتن ہوتا یعنی کہ دو زبر کی تنوین ہوتی تو ہم کیا کرتے، اگین وہی بات کہ یہ جو گولتا ہے یہ کھل جائے گی اور اس کے اوپر ہم زبر کی حرکت لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمہ تئینی، یعنی کہ آگے ہم نے یا نون کا اضافہ کرنا ہے کیونکہ نصب اور جر حالت میں یا نون لگائی جاتی ہے، جبکہ مرفوع حالت میں آن کی آواز یعنی کہ الف اور نون کسرہ کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ بن جائے گا منصوب اور مجرور حالت میں یہ کیا بنے گا، مسلمہ تئینی، ٹھیک ہے، مسلمہ تئینی۔ اب یہ تا جو تھی یہ اینڈ والی، اس آخری حرف کو ہم نے زبر دی اور آگے ہم نے یا نون کا اضافہ کیا۔ سیم وہی پیٹرن ہے جو مذکر بنانے کے لیے استعمال ہوا تھا، وہی مونث بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں گولتا اینڈ میں آتی ہے تو ہر لفظ کے جو مونث کے سیگے ہوں گے نا ان میں تانی تانی کی آواز آئے گی، جبکہ جو مذکر کے سیگے ہوں گے اس میں آنے کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آخری کلمہ کا آخری حرف ہی ہوگا، اس میں ہم نے کوئی اور اضافہ نہیں کیا، اضافہ صرف آنے کا ہی کیا ہے، وہی اضافہ کیا ہے جو مذکر میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آگے، پھر یہ ہم نے مذکر کے لیے دوبارہ اسی پیج میں نے ساتھ ایڈ کیا ہے کہ آپ اس کو بھی ذرا انالائز کر سکیں کہ اگر مسلمون یعنی کہ مرفوع حالت ہوتی ہے تو اس کا مثنیٰ کیسے بنے گا کہ آخری حرف کو زبر دیں گے اور آنی لگائیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمانی، اور اگر مسلمن ہوتا یعنی کہ دو زبر ہوتی، یا مسلمین منصوب یا مجرور حالت ہوتی تو ان دونوں کا مثنیٰ سیم ہوگا مسلمینی، مسلمینی، آخری حرف کو ہم نے زبر دینی ہے، آگے ہم نے یا نون کا اضافہ کرنا ہے تو یہ بن جائے گا مسلمینی۔ امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دو اور پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے دیکھا تھا کہ جنتن، ٹھیک ہے، جنتن ہم نے کہا تھا کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اب یہ مؤنث ہے، اب جنتن اب مرفوع اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا والا جو بلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جنتن مرفوع اسم ہے، تو مرفوع کا اگر ہم نے مثنیٰ بنانا ہوگا، یہ واحد اسم ہے، ٹھیک ہے، مثنیٰ بنانا ہوگا، ڈیول کرنا ہوگا تو اس کو کیا کریں گے، جنہ تانی، تا کے اوپر ہم لگا دیں گے زبر، ٹھیک ہے، تا کے اوپر زبر لگا کے آنی کا اضافہ کر دیں گے، یہ بن جائے گا جنہ تانی۔ اور اگر جنتن یا جنتن کا بنانا ہوگا ہمیں مثنیٰ تو ہم کیا کریں گے، آخری حرف کو زبر دیں گے یعنی کہ یہ جو گول تا ہے یہ کھل جائے گی اور اس کے اوپر ایک زبر لگا دیں گے اور آگے یا اور نون کسرہ نی کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جنتینی، جنتینی۔ مجرور اور منصوب دونوں حالتوں میں مثنیٰ اس طرح سے آتا ہے، قرآن پاک میں جہاں کہیں یہ صیغہ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ دو جنتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جنتانی اور جنتینی، یہ دو جنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا عینن، ہم نے یہ ہمیں سب کو یاد ہوگا، چلے تھوڑا سا میں ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ دو جو جسمانی اعضاء ہمیں ملے ہیں یعنی کہ جسم کے جو جو پارٹ ہمیں دو دو ملے ہیں وہ مونس ہوتے ہیں، جیسے دو آنکھیں، تو عینن جو ہے یہ واحد یعنی کہ ایک آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عینن ایک آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ہمیں کہنا ہو کہ دو آنکھیں تو آپ عینن سے بنائیں گی عینانی، ٹھیک ہے، عینن سے بنے گا یعنی کہ نون کے اوپر زبر اور آگے آنی کا اضافہ ہوگا، یہ بن جائے گا عینانی۔ اور اگر منصوب یا مجرور حالت کو آپ نے دیکھنا ہوگا تو آپ کیا کہیں گی کہ آپ نے آگے نون پر زبر لگا دی اور آگے یا نون کا اضافہ کر دیا تو یہ بن جائے گا عینینی، عینینی، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو یہ دیکھیں ابھی یہ قرآن سے لیا گیا ہے، علم نج اللہ عینینی، تو یہ دیکھیں عینینی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ دو آنکھیں، سوری یہاں پر یہ چشمے کا ذکر ہو رہا ہے، چشموں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ شفتعینی، نجدینی، یہ سارے مثنیٰ کے صیغے ہیں۔ اب اچھا یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، جب ہم فعل پڑھیں گے تو ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ابھی ہم صرف اتنا دیکھیں گے کہ آپ نے جب مثنیٰ یا جب واحد یا مثنیٰ کو دیکھنا ہے تو صرف آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسم کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کلمہ جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے اور وہ کلمہ جو تنوین پر اینڈ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہے ہیں اب ہم، کہ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی کلمہ آپ کو یا تا کے ساتھ نظر آئے
تو اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، یعنی کہ اس پہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے. کلمہ شروع ہو رہا ہو یا کے ساتھ یا تا کے ساتھ، یہ آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں، وہ فیل کی کیٹیگری میں آتے ہیں. کلمہ یا کے ساتھ یا تا کے ساتھ شروع ہو رہا ہو اور آگے آخر میں آپ کو آنے کی آواز مل رہی ہو، تو وہ فیل ہوں گے، اس کو ابھی آپ نے نہیں چھیڑنا. آپ نے جو یا تا کے علاوہ جو کلمات ہوں گے اور آنے کی آواز پہ اینڈ ہو رہے ہوں گے، ان کو صرف آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ان پہ آپ نے کام کرنا ہے. ابھی ہم تھوڑا سا قرآن پہ آتے ہیں، اور اس کی جو مثالیں ہیں زیادہ تر وہ سورہ رحمان میں ملتی ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے، سورہ البقرہ میں اس کی جو شروع میں مثالیں نہیں دی کوئی ایسی، تو پھر میں نے یہاں سے یہ پیش لیا ہے آپ لوگوں کے لیے. اس میں دیکھیں ابھی اور بھی اسماء ہیں، ہم اسماء کو آج نہیں دیکھ رہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، المشرقینی. ٹھیک ہے، یہ المشرق یہ لفظ تھا، یا المشرقن لفظ تھا، یا پھر المشرقن لفظ تھا، یعنی کہ یہ مرفوع تھا، یعنی کہ آخر میں پیش تھا اگر واحد دیکھیں، یا منصوب تھا یا مجرور تھا. تو یہاں پر یہ یا منصوب تھا یا مجرور تھا. ٹھیک ہے، تو مجرور کی پہچان کیسے ہمیں پتہ چلی یا منصوب کی کیسے پتہ چلی؟ کیونکہ یہاں اینڈ میں یا اور نون کا اضافہ ہوا، الف اور نون کا اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہمارے پاس یا منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے اس کی اس کا سٹیٹس چیک کر لینا ہے، اس کا اعرابی کنڈیشن چیک کر لینی ہے. اعرابی کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی کہ اگر تو سمپل آپ کو نظر آتا ہے کوئی بھی جیسے یہ برزخون ہے، تو خا کے اوپر دو پیش آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اٹ مین کہ یہ مرفوع اسم ہے. یہ تو آپ نے ایزیلی پہچان لیا جو آپ کو سمپل تنوین کی حالت میں مل رہا ہے. لیکن جو آپ کو تنوین کی حالت میں نہیں مل رہا، اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اس کو آپ اسی طرح سے پہچانیں گے، اس کا یا اور نون اگر آ جاتا ہے اینڈ میں، یعنی کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں یا اور نون آ گیا ہے، اٹ مین دیٹ کہ یہ یا منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ مثنیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ دو کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ استعمال ہوا ہے منصوب یا مجرور. اس کے بعد ہے آیت نمبر 31 میں الثقلانی. ٹھیک ہے، الثقلانی. اب یہ دیکھیں آنی کی آواز آئی ہے، یہاں پر الف اور نون لگا ہے. ٹھیک ہے، الف اور نون لگا ہے، تو اٹ مین کہ یہ مرفوع یہاں پر استعمال ہوئے. اس کا سٹیٹس کیا ہے کہ یہ مرفوع ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گا، ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن آپ نے قرآن پر یہ پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ایسے جو بھی الفاظ آئیں گے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اسم ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یبغیانی، اب میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ یا سے کلمہ شروع ہو رہا تھا. اگر کوئی کلمہ یا تا سے، جیسے تو کذبانی، یا اور تا سے کلمہ شروع ہوگا نا، اس کو آپ نے نہیں لینا. وہ اسم لینے ہیں آپ نے جو الف لام سے شروع ہو رہے، آسانی اسی میں ہوگی آپ کو بھی، شروع میں آپ انہی سے پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو اسم ہوں گے اور جن کی آخر میں یا نون آ رہی ہوگی اور وہ نون کسرہ والی ہو، اینڈ والی. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ نے الف نون یا نون، اور نون آخر والی کیا ہو، کسرہ والی ہو، تو وہ آپ نے پہچاننے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مثنیٰ کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ دیکھیں یہ ابھی ہم نے پڑھا جنتانی، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے پریکٹس کرتے ہوئے. تو یہ دیکھیں یہ دو جنتوں کی بات ہو رہی ہے، جنتانی، یہ بھی مثنیٰ کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ای نانی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آیت نمبر 50 میں ای نانی، زوجانی، الجنتینی. اب یہ دیکھیں یہ بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، جنتینی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا. ابھی دیکھیں جنتانی، اینانی، یہ اس طرح کے بہت سارے صیغے قرآن پاک میں ملیں گے جو مثنیٰ استعمال ہوئے ہیں، وہ اینڈ ہوں گے آنی کی آواز پر یا پھر یا نون کی آواز پر. ٹھیک ہے، جیسے جنتانی اور اینانی، اور اسی طرح سے اور بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے آئی تھی، تو وہ بھی میں نے آپ کے لیے رکھ لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ تانی. اب یہ دیکھیں کلمہ تانی، یعنی کہ یہ ایک کلمہ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی دو کلمے ہیں. ٹھیک ہے، کلمہ تانی خفیفہ تانی. خفیف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہلکے ہلکے ہیں.
ٹھیک ہے، تو آنی کی آواز لگی ہے کہ مطلب کہ دونوں کلمات ہلکے ہیں، علل لسانی زبان پر، ثقیلہ تانی، ثقیلہ تانی اور بھاری ہیں، ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری، ٹھیک ہے، ثقیلہ تانی، اب یہ دیکھیں تانی لگا ہوا ہے نا، تو اٹ مین کہ یہ دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، فل میزانی، یہ تو میزان ہے نا، یہ تو فا کی وجہ سے یہ نون کے اوپر ہمیں کسرہ مل رہی ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے، اور حبیبہ تانی، حبیبہ تانی یعنی کہ وہ عزیز ہیں یا وہ پیارے ہیں یا وہ پسند ہیں، الرحمانی، تو اللہ تعالیٰ کو دو کلمات پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر آخرت میں بھاری ہیں اور اللہ رحمان کے یہاں پسندیدہ ہیں، وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ حدیث جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ میرے سامنے آئی تو میں نے کہا چلے میں آپ سے بھی ڈسکس کروں گی، یہ اس طرح سے، یہ کلمہ تانی، یہ کیسے پتا چلا کہ دو کلمات ہے، یہاں پر یہ مینشن ہے کہ آنی کی آواز لگی ہوئی ہے اس کے آخر میں نا، کلیمتن ہوتا ہے نا، کلیمتن، یعنی کہ گول تا کے ساتھ یہ لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو، تو یہ گول تا جو تھی وہ کھلی تا بن گئی اور اس کے اوپر آپ نے زبر لگا دی اور آگے آنی کا اضافہ کر دیا، اسی طرح سے خفیفہ تانی، پھر ثقیلہ تانی، حبیبہ تانی، یہ سارے جو ہیں یہ مثنیٰ کے کلمات ہیں، امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے نا اس کلاس کو میوٹ کرتے ہیں اور لنک نمبر 2 پہ آئے، پھر آپ سے میں کوشچن آنسر لیتی ہوں، اور جو بھی کسی نے بات کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔